السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے، درود و سلام یہ اندر اسپیکر بند ہے، درود و سلام امام الہدا امام القبلتین سید الاولین والآخرین، امام الرسل سید الرسل ختم الرسل شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں اسلام کی ایک عظیم الشان عبادت، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج بھی ادا کیا جاتا ہے، جس میں ان ایام میں مخصوص لباس پہن کر کے مخصوص جگہ یعنی مکہ مدینہ جا کر کے مخصوص اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کو حج کہا جاتا ہے۔ اس حج کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت، بڑا شان، مقام اور وقار اور منصب ہے۔ اس کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ فی زمانہ ان حالات میں جب کہ وائرس ہے، دنیا کے لیے سفر کی پابندیاں ہیں، بہت سارے شوق رکھنے والے، بہت ساری مالی طاقت رکھنے والے لوگ پوری دنیا میں اس حج سے محروم رہے، سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے یہ فریضہ ادا کیا۔ جس طرح 20-25 لاکھ لوگ ہر سال ادا کرتے تھے، اس طرح اس مرتبہ موقع نہیں ملا اور حج ادا نہیں کیا جا سکا۔ حضرات یہ یاد رکھیں، حج وہی ہے جو مکے جا کر کے ادا کیا جاتا ہے، اور حج وہی ہے جو ان ایام میں ادا کیا جاتا ہے، اور حج وہی ہے جو مخصوص لباس یعنی احرام پہن کر کے ادا کیا جاتا ہے، اور حج وہی ہے جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں حج میں وہی کیے جائیں تو حج ہوتا ہے۔ وہ لباس نہ ہو، یہ ایام نہ ہوں، یہ مہینے نہ ہوں، اور وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ نہ ہوں، یا بیت اللہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو، ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے حج نہیں ہو سکتا۔ حج کی شرائط میں شامل ہے۔ اسی لیے اب حج تو ادا نہیں کر سکے، بہت سارے لوگ طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں جا سکے، شوق رکھنے والے بھی محروم رہ گئے، لیکن بہت ساری دنیا ایسی ہے جن کے پاس شوق تو ہے لیکن حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اخراجات نہیں ہیں، ساری زندگی تڑپ میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی جو ہے انسان انتظام ہی کرتا رہتا ہے، لیکن اب انسان کے مقدر میں وہ حج نہیں تھا، نہیں کر سکا، نہیں ہوا۔ لیکن ٹھہریے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے ثواب سے تو دنیا، بہت ساری دنیا جو ہے محروم رہ گئی۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو حج سے محروم رہ گئے، حج کا ثواب حاصل نہیں کر سکے۔ اب وہ کدھر جائیں؟ مسلمان ہے، پانچوں اراکین پہ، پانچوں رکنوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح نماز پڑھ لی ثواب مل گیا، روزہ رکھ لیا ثواب مل گیا، زکوٰۃ دے دی ثواب مل گیا، کلمہ پڑھ لیا ثواب مل گیا۔ حج کر نہیں سکے، طاقت نہیں تھی،
ساری زندگی پیسہ جمع نہیں ہو سکا، لیکن حج کا ثواب تو ملنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے چند اعمال، چند نیکیاں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ چند اعمال ایسے ہیں، اگر انسان حج پہ نہیں جا سکا، طاقت نہیں تھی یا حیثیت نہیں تھی یا انتظامات نہیں تھے یا مقدر نہیں تھا، اور ساری زندگی گزر گئی حج کا ثواب کی شوق میں، تو آئیے قرآن و حدیث کے چند موتی، قرآن و حدیث کی چند باتیں، قرآن و حدیث کے چند ایسے اعمال جو انسان کو حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا لوگوں، دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 4 طرح کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم بھی عطا کیا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت بھی عطا کی ہے، وہ اپنے علم کے مطابق اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں غریبوں مساکین پہ، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں مال خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا ہے وہاں مال خرچ کرتے ہیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم بھی دیا ہے، جنہیں اللہ نے دولت بھی دی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا دوسرے لوگ، رحمت کائنات نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہے، اللہ پاک نے علم تو دیا ہے لیکن دولت موجود نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر تو دولت عطا کرے ہم بھی ان لوگوں کی طرح خرچ کریں جس طرح تیرے نیک بندے خرچ کرتے ہیں، جس طرح وہ صدقہ کرتے ہیں ہم بھی صدقہ کریں، جس طرح وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم بھی زکوٰۃ ادا کریں، جس طرح تیری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی خرچ کرتے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہے، علم موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان کو بھی ان کی نیت کی وجہ سے پہلے جیسا ثواب، پہلے لوگوں جیسا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ آئیے توجہ کیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری قسم کا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم بھی دیا ہے، جسے دولت بھی دی ہے، لیکن اپنی دولت کو وہ برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اپنی دولت کو عیاشی میں اڑاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کرتا ہے، اپنی دولت کو بلا جواز خرچ کرتا ہے، اپنی دولت خرچ کرنے میں آقا علیہ السلام کی تابعداری نہیں کرتا، اپنی مرضی سے جہاں چاہے اڑاتا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا یہ بدترین آدمی ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن دولت نہیں دی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ مجھے دولت مل جاتی میں بھی عیاشی کرتا، میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، میں بھی جناب فلاں رقبہ لے لیتا، فلاں جگہ پہ جناب میں زمین خرید کر کے وہاں کلب بنا دیتا، مجھے دولت مل جاتی میں گاڑی خرید لیتا، عیاشی کے سامان پیدا کر لیتا، مجھے دولت مل جاتی میں بھی شراب نوشی میں اڑا دیتا۔ رحمت کائنات نے فرمایا اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی پہلے آدمی جیسا گناہ مل جائے
گا۔ توجہ کیجئے گا، وہ پتہ چلا اگر کوئی آدمی نیکی نہیں کر سکتا، اگر نیکی کی نیت و ارادہ کر لے، اگر نیکی کی سوچ پیدا کر لے، اللہ نیکی جیسا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، انتظام بھی نہیں ہے، لیکن حضرات اگر انسان اپنی جناب نیت پیدا کر لے، اے اللہ اگر تو نے دولت دی، اگر تو نے حیثیت دی، تیرا گھر بیت اللہ دیکھنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ پہلا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جب دل میں نیکی کا جذبہ پیدا کر لیا جائے، دل میں نیکی کی نیت پیدا کر لی جائے، اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن و حدیث کے چند موتی دل و دماغ کی تختیاں وہ نقش کر کے لے جائیں، دل و دماغ کے کان اپنے جناب دلوں کے در وا کر کے میری بات کو سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی صلاۃ الفجر جماعتاً، فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ثم قعد یذکر اللہ، فرمایا پھر بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرتا رہے، فرمایا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کرے، بیٹھ جائے اپنی جگہ پر، اللہ کو یاد کرتا رہے، حتیٰ تطلع الشمس، فرمایا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، فرمایا پھر 2 رکعتیں پڑھ لے، کھڑا ہو اور 2 رکعتیں ادا کر لے۔ رحمت کائنات نے فرمایا، اللہ پاک کان لہو کاجر حاج تامۃ حجتہ، فرمایا اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کریں گے جس کا کہ حج پورا اور مکمل ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا جب تک کہ سورج طلوع ہو گیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 45-50 منٹ کا فرق ہے، بیٹھا ہے ذکر کرتا ہے۔ حضرات گرامی، حج کا ثواب لینے کے لیے بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور جناب اپنی مسجد میں بیٹھا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے، سورج طلوع ہو گیا، اب سورج طلوع ہوتا ہے، 2 رکعتیں ادا کر لے، فرمایا اللہ حج کا ثواب عطا کریں گے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، تیسرا عمل امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جب رمضان آ جائے، آقا علیہ السلام کے بعد ایک انصاری عورت آئی، رحمت کائنات نے نصیحت کر دی، فرمایا اذا جاءت رمضان فاعتمری، فرمایا کہ جاؤ جب رمضان آ جائے جا کر کے عمرہ کر لینا، اللہ حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ رمضان میں عمرہ کرو، اللہ حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور ساتھ یہ ایک روایت ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج پہ جانے کا اعلان فرمایا، وہ لوگوں حج پہ جانا ہے تیاری کر لو۔ ایک صحابی گھر میں گئے، بیوی نے اصرار کیا کہ میں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے میرے پاس کوئی سواری نہیں، میں تمہیں کیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھیجوں؟ کہنے لگی وہ سامنے اونٹ کھڑا ہے، وہ اونٹ مجھے دے دو، اس پہ سوار کر کے بھیج دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ اونٹ تو میں نے اللہ کی راہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس پہ نہیں بٹھاؤں گا۔ اب یہ صحابی آئے اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی جی میری بیوی یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ حج کرنا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی جی وہ ایک اونٹنی ہے میں نے اللہ کی راہ میں وقف کی ہے، میں نے اس پہ سوار کرنے سے منع کر دیا ہے۔ رحمت کائنات نے کیا جواب دیا؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم چاہتے تو وہ اونٹنی دے دیتے، وہ تب بھی اللہ کی راہ میں استعمال ہوتی، لیکن ایسا کرو اپنی بیوی کو جا کر، اور ساتھ یہ بھی سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی سے پوچھو جا کر کے اللہ کے نبی کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ یہ سوال پوچھو جا کر کے نبی علیہ السلام سے۔ اب میں جا نہیں سکتی، سواری نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، جا کر کے پوچھو صحیح بھی کون سا عمل ہے، اگر میں وہ کر لوں اللہ مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا کر دے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، اپنی بیوی کو جا کر کے بتاؤ، اے انصاری صحابی کہ اسے جا کر کے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان آ جائے رمضان میں عمرہ کر لے، اللہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ تیسرا عمل ہے جس میں انسان کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پہلا جب انسان نیت کر لے، دوسرا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے بیٹھ جائے اور سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرے، پھر 2 رکعت ادا کر لے، یہ بھی حج کا ثواب ملے گا۔ تیسرا رمضان میں آئے، رمضان کا مہینہ ہے، جا کر کے عمرہ کر لے، اللہ یہ بھی حج کا ثواب عطا کرے۔ 3 عمل ہو گئے۔ آئیے حضرات غور کیجئے گا، چوتھا عمل امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ ایک نوجوان آیا، اللہ کے نبی جی میرا دل کرتا ہے میں جہاد کروں، میرا دل کرتا ہے آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، لیکن اللہ کے نبی جی میں طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کیا تمہارے گھر میں تمہاری ماں یا باپ میں سے کوئی حیات ہے؟ جی اللہ کے نبی جی، رحمت کائنات نے فرمایا جاؤ جا کر کے ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں مجاہد جہاد کا بھی ثواب عطا کرے گا، اللہ تمہیں غازی کا ثواب بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں حج کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ جاؤ والدین کی خدمت کر لو، ان کی خدمت کر لو، فرمایا تمہارا حج بھی اللہ تمہیں عطا کر دے گا، تمہارے جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ چوتھا عمل ہے، چوتھا عمل جس سے انسان کو حج کا ثواب ملتا ہے، اپنے والدین کی خدمت ہے، اپنے والدین کا احترام ہے، اپنے والدین کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ اپنے والدین جب وہ بزرگ ہو جائیں، جب وہ آخر عمر میں پہنچ جائیں، جب بچپن کے اور بچپن میں فرق باقی نہ رہے، جب انسان بچپن کا ہو کر کے بچپن جیسی عادتیں اور حرکتیں کرے، تب بھی فرمایا ولا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اور تم نے پتہ نہیں کتنی بار ان کے بستر گیلے کیے، تم نے کتنی بار ان کے کپڑے خراب کیے، تم نے کتنی بار ایک ایک سوال پوچھا زندگی میں، کتنی بار تم نے ایک ایک بات سمجھنے کے لیے کتنے سوال اپنے ماں باپ سے کیے ہیں۔ اب باپ ایک سے دوسری مرتبہ جو ہے سوال پوچھتا ہے، اب جناب بیٹا گھبرا جاتا ہے کہ ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو بتایا تو ہے۔ فرمایا نہیں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ فرمایا کہ اف نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، فرمایا بات کرنی ہے بڑے کریمانہ انداز میں، بڑے کریمانہ انداز میں، جس طرح تمہارے بچپن میں تمہارے باپ نے شفقتیں کر کر کے تمہارا ماتھا چوم کر کے تمہارے منہ میں لقمے ڈالے، اسی طرح باپ کی خدمت کرنی ہے۔ فرمایا باپ کی خدمت کرنے والا حاجی کا ثواب بھی لے گا، باپ کی خدمت کرنے والا غازی کا ثواب بھی لے گا، باپ کی خدمت کرنے والا جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب بھی لے گا۔ یہ چوتھا عمل ہو گیا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، پانچواں عمل حضرات گرامی سیرت کی کتابیں اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی کتابیں اٹھائیے، قرآن و حدیث کے موتی پڑھیے، قرآن و حدیث کے فرامین پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو
سمجھیے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھیے۔ حضرات گرامی، یہ اصل روشنی ہے، اصل دین ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑا، نبی علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑا، نبی علیہ السلام کی دعوت و پیغام کو چھوڑا، حضرات گرامی، پھر دل میں ارکان اسلام کی محبت بھی نکل گئی، دل میں نماز کی محبت ختم ہو گئی، دل میں زکوٰۃ کی محبت ختم